بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. آج کی گفتگو کا موضوع غسل کے فرائض اور غسل کا طریقہ ہے. غسل کے بنیادی طور پر 3 فرائض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، یعنی اگر روزہ نہ ہو تو پھر غرارہ بھی کرنا، صحیح حلق کے آخر تک پانی کو پہنچانا. نمبر 2 ناک کے اندر پانی ڈالنا اور اس کے اندر بھی پانی کو نرم باسے تک پہنچانا ہے. اور تیسرا فرض وہ سارے جسم پر پانی بہانا ہے اور سارے جسم کو گیلا کرنا ہے تاکہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. تو یہ بنیادی طور پر غسل کی 3 فرائض ہیں. اب غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کرنا چاہیے، تو اس کو بھی سماعت فرما لیں. سب سے پہلے بندے کو چاہیے کہ بندہ استنجا کر لے. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو کر جسم پہ اگر کسی جگہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، اسے بندہ دھو لے. اس کے بعد وضو کر لے. جب وضو کر لے تو اس کے بعد غسل کر لے. اب غسل کے اندر یہ بات ہے کہ پہلے سر کو دھویا جائے یا پہلے دائیں کندھے پر پانی بہایا جائے، تو اس کے اندر دونوں اقوال ملتے ہیں. پہلی بات اور پہلا قول یہ ہے کہ پہلے دائیں کندھے پر پانی بہایا جائے، پھر بائیں کندھے پر پانی بہایا جائے، پھر سر پر بہایا جائے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلے سر پر پانی بہایا جائے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اس طرح غسل کیا جائے. پھر بعض اوقات ایک سوال ہوتا ہے کہ جی میں نے غسل کیا ہے، کیا غسل کے اندر میرا وضو ہو گیا ہے؟ تو اگر اسی طریقے کے ساتھ غسل کیا جائے کہ جس کی ابتدا میں وضو میں نے کہا ہے، تو پھر تو وضو اس کا بطریق اولا ہو چکا ہے. لیکن اگر وہ وضو نہیں کرتا اور ایسے ہی اپنے اوپر پانی بہا لیتا ہے، تو چونکہ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، تو یہ چاروں اعضاء چونکہ دھل بھی جاتے ہیں اور سر کا مسح ہے یہ مسح کی بجائے دھل جاتا ہے، تو لہٰذا وضو ہو جاتا ہے، چاہے اس نے پہلے کیا ہے یا پہلے اس نے نہیں کیا. تو اس طرح غسل کیا کریں، غسل کے اندر وضو بھی ہو جاتا ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں تمام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.